جملہ حاضرین، رونق اسٹیج علماء کرام و پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها فان، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے بغیر کسی تمہید کے ایک مرتبہ معمولات اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم سب کے آقا ساری کائنات کے داتا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ حتیہ درود پاک پیش کر لیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا وعلی آلہ سیدنا۔ یہ ایصال ثواب کی چھوٹی سی محفل جو ہمارے چاچا عبدالباری صاحب نے اپنے بیٹے کے چہلم کے موقع سے سجائی ہے، جس میں ہم تمام حضرات نے شرکت کی ہے۔ مقصد ان کا ہے کہ یہاں پہ جو ذکر خیر ہو، اس میں جو ثواب ملے، ان تمام ثوابوں کو ان کے بیٹے مرحوم کی روح کو ایصال کیا جائے۔ علماء کرام کی تعداد کافی ہے، لمبی گفتگو مناسب نہیں ہے، ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے۔ معمول کے مطابق میں ایک کلام کا ایک مطلع اور آواز نے ساتھ دی تو ایک شعر اور ایک مقطع پیش کروں گا، سماعت کریں۔ ایک مرتبہ پیشگی کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ، اب میرے ساتھ آپ لوگ بھی پڑھیے، سمجھ رہے ہیں تو لطف الگ ہی آئے گا اس کا۔ ساتھ میں مل کے پڑھیں، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے،
اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اب یہ شعر دیکھیں کہ لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، کہ لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، کہ لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ میں جھومتا ہوں، ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ میں جھومتا ہوں۔ اور مقطع سماعت کر لے کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اور کعبہ عشق کا ہوں نمازی۔ یہ شعر تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجیے، کلام تو لمبا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، مقطع پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی۔ یہ آج کی محفل کا سمجھ لو، اس شعر میں نچوڑ نکالا جا سکتا ہے، آج کی محفل کا نچوڑ نکالا جا سکتا ہے اس شعر کے اندر، کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، دولت اللہ نے دیا، ثروت اللہ نے دیا، عزت اللہ نے دیا، زندگی اللہ نے دیا، اولاد اللہ نے دیا، جو کچھ بھی ہمارے اور آپ کے پاس ہے سب اللہ کی عطا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ذلیل کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے، بندہ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے
کہ جب دینے والی ذات اللہ کی ہے، لینے والی ذات اللہ کی ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، تو اگر اللہ نے ہم سے ہماری اولاد لے لی تو ہمیں اور آپ کو شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہماری زبان سے یہی صدا بلند ہونی چاہیے، مولا اولاد تو نے دی، مولا اولاد کی دولت سے بہربر تو نے کیا تھا، مولا زندگی تو نے عطا کی تھی، میرا بیٹا 1 سال رہا تیری عطا تھی، میرا بیٹا 2 سال رہا تیری عطا تھی، میرا بیٹا 4 سال رہا تیری عطا تھی، میرا بیٹا 10 سال رہا تیری عطا تھی، میرا بیٹا 15 سال رہا تیری عطا تھی، میرا بیٹا 20 سال رہا تیری عطا تھی، مولا میرا بیٹا اگر جوانی میں چلا گیا تو مولا یہ بھی تیری منشا ہے اور تیری منشا پر میں راضی ہوں، تیری منشا پر، تیرے ارادے پر، تیری قدرت پر میں راضی ہوں۔ جب بندہ یہ عقیدہ بناتا ہے تو پھر وہ بندہ شاکر بنتا ہے، وہ بندہ ہر حال میں اللہ کا شاکر بنتا ہے، شکوہ نہیں کرتا۔ ورنہ آج کل کم علمی کے سبب لوگوں کا عقیدہ خراب ہو گیا، عقیدہ بے ایمان ہو جاتے ہیں لوگ، بے ایمان۔ اولاد کی محبت میں، اچھا ایک بات بتائیے کہ آپ حضرات سب کی اولاد ہے کہ نا جی؟ اور کسی کی نہیں ہے تو ہوگی انشاءاللہ، اور جس کی نہیں ہے وہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ آپ کے بیٹے کا یا کسی اور کے بیٹے کا انتقال ہو، ہے کہ نہیں؟ ہوا جیسے کہ نام کیا تھا؟ عبد الشبیر، نام کیا تھا ان کا؟ شبیر کے نام سے ہم لوگ جانتے تھے، لیکن پتا چلا کہ ان کا نام تھا عبد الشبیر۔ بورڈ لکھنے والے نے ہم کو جب چیک کرایا تو میں بولا یہ کس کا نام ہے؟ تو پتا چلا کہ انہی کا نام ہے عبد الشبیر۔ اچھا اب یہاں پہ بہت مسئلہ ہے، کوئی وہابی یہ نام دیکھے گا تو بولے گا یہ نام تو شرک ہے۔ کوئی وہابی اس نام کو صرف سنے گا تو بولے گا عبد الباری صاحب نے اپنے بیٹے کا نام ہی مشرک والا رکھا، شرک والا نام رکھا۔ عبد الشبیر کا معنی ہوا شبیر کا بندہ۔ اللہ کا نام تو شبیر ہے نہیں، اللہ کا نام شبیر نہیں ہے۔ شبیر تو امام حسین کا نام ہے، شبیر تو مولا علی کے بیٹے کا نام ہے، شبیر تو مولا رسول کریم کے نواسے کا نام ہے، شبیر تو حضرت فاطمہ کے لخت جگر کا نام ہے۔ تو یہ عبد الباری، باری کا بندہ، اللہ کے بندے میں کوئی ایسا نام نہیں پایا تھا کہ اپنے بیٹے کا نام اللہ کے بندوں میں شمار کرتا، مگر یہ کتنا بڑا مشرک ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام اللہ کی ذات سے نسبت کرتے ہوئے عبد نہیں جوڑا، بلکہ علی کے بیٹے کی طرف نسبت کرتے ہوئے شبیر کا بندہ رکھ دیا۔ یہ تو بہت بڑا مشرک ہے، مگر سنی مسلمان اگر اہل علم ہوگا تو وہ جواب دے گا، اے وہابی کیا تجھے پتا نہیں ہے، اے پن مذہب کیا تجھے پتا نہیں ہے، عبد کا مطلب ہر جگہ بندہ نہیں ہوتا، عبد کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ عبد الحکیم صاحب کے تمام بیٹے بنگتل پاک کے غلام ہیں، حضرت مولا علی کے غلام ہیں، حضرت امام حسن کے غلام ہیں، حضرت امام حسین کے غلام ہیں۔
حضرت امام زین العابدین کے غلام، حضرت امام باقی کے غلام، حضرت امام جعفر کے صادق کے غلام، حضرت امام نقی علی کے غلام، امام تقی علی کے غلام. تو عبدالباری صاحب نے اپنے بیٹے کا نام عبدالشبیر رکھ کر کے شرک نہیں کیا ہے، بلکہ مولا امام حسین سے محبت کا اظہار کیا ہے. اس نام کا مطلب یہ ہوتا ہے عبدالشبیر، شبیر کا بندہ نہیں، شبیر کا غلام. اس کا نام اس نام کا معنی کیا ہوا؟ شبیر کا غلام. اب کہیں گے یہ تو مولانا شبیر کی بات ہو سکتی ہے، یہ چھوٹا موٹا مولانا ہے اپنی طرف سے بھاشن مار رہا ہے. آئیے میں آپ کو دلیل کی دنیا پہ لے کر کے چلوں. میرے امام نے کہا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. تو عبد مصطفیٰ، یہ مصطفیٰ اللہ کا نام نہیں ہے، یہ مصطفیٰ رب العالمین کا نام نہیں ہے، یہ مصطفیٰ رب کریم کا نام نہیں ہے، یہ مصطفیٰ میرے آقا کا نام ہے. اب عبد مصطفیٰ کا مطلب کیا ہوا؟ مصطفیٰ کا غلام، مصطفیٰ کا چاہنے والا، مصطفیٰ کا اسیر. تو اعلیٰ حضرت کا ایک نام عبد مصطفیٰ انہوں نے خود رکھا تھا، اور اس نام میں انہیں فخر تھا کہ میں کسی اور کا غلام نہیں، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں. تبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. ارے تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان. عبد مصطفیٰ نام کی برکت پہ وہ مچلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبد مصطفیٰ نام کی برکت ہی سے میرا بیڑا پار ہو جائے. تو یہ عبد الشبیر کا مطلب بھی ہوا شبیر کا غلام. سمجھ رہے؟ یہ نام اچھا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس نام کی وضاحت سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں، یہ علمی گفتگو ہے نا. اب آگے بڑھے. عبدالشبیر صاحب سے ان کی ماں بڑی محبت کرتی ہوگی، ہر ماں جیسا کرتی ہے اپنے بیٹے سے. عبدالشبیر سے ان کی بہن بڑی محبت کرتی ہوگی، جیسا کہ ہر بہن اپنے بھائی سے کرتی ہے. عبدالشبیر سے ان کے والد صاحب بڑی محبت کرتے ہوں گے، جیسے کہ ہر باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے. اور جب بیٹا ایک ہو تو پھر محبت کا وہ مرکز ہوتا ہے، محبت کا وہ مرکز ہوتا ہے. مگر ایک بات آپ کو دلاسا کے طور پر کہہ سکتا ہوں، اے مسلمانوں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب اللہ کی عطا پہ راضی ہیں، ان کے منشا پہ راضی ہیں. ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، عبدالشبیر سے جتنی محبت ان کی ماں کرتی تھی، عبدالشبیر سے جتنی محبت ان کی بہن کرتی تھی، عبدالشبیر سے جتنی محبت ان کے والد صاحب کرتے تھے. یہاں پہ علماء کرام کا مجمع ہے، سب کو گواہ بنا کر کے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، پورے گھر پریوار کے لوگ جتنی محبت عبدالشبیر سے کرتے تھے، میرا ایمان کہتا ہے ان سب سے زیادہ محبت عبدالشبیر کا نبی محمد رسول اللہ اپنے اس غلام سے کرتے تھے کہ نہیں کرتے؟ جو نبی ہے ہمارا، جن کا ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، وہ ہمیں، آپ کو، سب کو ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے، بھائیوں سے زیادہ محبت کرتے، ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ارے ہماری مائیں تو رات میں سو جاتی ہیں، مگر میرے آقا کریم جب دنیا میں آئے تھے تب بھی رب حبل امتی کہتے ہوئے آئے. جب میرے آقا گئے تھے تب بھی رب حبل امتی کہتے ہوئے گئے تھے. اور آج بھی گنبد خضرا کے نیچے میرے آقا آرام
اعلان فرما ہے جب امتیوں کے اعمال کو میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، جب میرے آقا اپنے کسی امتی کے اعمال کو اچھا دیکھتے ہیں تو خوش ہو کر کے دعائیں کرتے ہیں، اور اگر برے عمل کو دیکھتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے ہیں، اے مولا یہ میرا گنہگار امتی ہے، مولا تو ستار ہے، مولا تو غفار ہے، اے مولا تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، یہ میرا نادان امتی ہے، یہ میرا گنہگار امتی ہے، اے مولا ان کے خطیات کو، ان کے تمام گناہوں کو، ان کے تمام سیئات کو مولا تو معاف کر دے، اور میرے اس امت کو بخش دے، اور میری اس امت کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا کرتے ہیں، یہ میرے آقا دعا کرتے ہیں، یہ تو نبی کی محبت ہے، اور نبی سے بھی زیادہ اپنے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، نبی سے بھی زیادہ ہر بندے سے، ایماندار بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اس کے باپ سے زیادہ، اس کی ماں سے زیادہ، اس کی بہن سے زیادہ، اس کے بھائی سے زیادہ، اس کے عزیز سے زیادہ، ان کے دوست سے زیادہ، ان کے آس پڑوس کے تمام لوگوں سے زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اب آپ بتاؤ پیارے، جب اللہ اپنے بندے سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ 70 ماؤں کی محبت کو ایک جا جمع کیا جائے، پھر بھی اللہ کی محبت پہ وہ بھاری نہیں پڑنے والا، اللہ کی محبت اس سے بھاری ہے، اللہ کی محبت اس سے بالا ہے، اللہ کی محبت اس سے اعلیٰ ہے۔ مطلب یہ ہوا 70 ماہ مل کر ایک محبت کو اگر جمع کیا جائے 70 ماؤں کی محبت کو، تو وہ محبت اتنی نہیں ہوگی جتنی محبت رب کائنات اپنے بندے سے کرتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، رب کائنات نے عبدالشبیر جیسے ملانے کتنے بندے کو اس دنیا میں بھیجا، اور رب کائنات نے کسی کو جوانی میں اپنے پاس بلا لیا، کسی کو بچپن میں اپنے پاس بلایا، کسی کو میرے آقا کریم کے امت میں سے رب کائنات نے بڑھاپے میں بلایا۔ رب کی جب منشا ہوتی ہے، رب کی جب مرضی ہوتی ہے، اپنے بندے کو بیٹی اور بیٹا دے کر آزماتا بھی ہے، اور جب رب کی منشا ہوتی ہے تو بیٹا اور بیٹی کو اپنے پاس بلا کر بھی آزماتا ہے، آزماتا ہے کہ میرا بندہ ہر حال میں میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، آزماتا ہے رب، اللہ آزماتا ہے۔ لطائف اشرفی کے اندر ایک واقعہ ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، بلکہ بخاری شریف کے اندر بھی ایک روایت موجود ہے۔ میرے آقا کے سامنے ایک باندھی عورت دوڑ رہی تھی، باندھی عورت مطلب غریب عورت دوڑ رہی تھی، وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، بچے کو، اس کا چھوٹا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ، وہ دوڑ رہی تھی، اچانک اس کا بچہ اس کو مل گیا۔ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اچانک اس کو اس کا بچہ مل گیا، اس ماں نے اپنے گود میں اپنے بچے کو اٹھایا اور دودھ پلانے لگی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خطاب کرنے لگے، اور میرے آقا نے پوچھا صحابہ کرام سے، اے میرے صحابیوں ذرا اتنا تو بتا، یہ عورت اپنے بچے سے بڑی محبت کرتی ہے نا؟ تو تمام صحابیوں نے کہا بے شک، تبھی تو وہ اپنے بچے کے گم ہونے کی وجہ سے پریشان تھی، اپنے بچے کو در در کی ٹھوکریں کھا کر تلاش کر رہی تھی، بے چین ہو گئی تھی۔ جیسے بچے کو پایا ہے، اس کی مسکراہٹ کو دیکھو، ان کی محبت کو دیکھو، اپنے سینے سے لگا لیا ہے اپنے بچے کو۔ میرے آقا نے کہا اے میرے صحابیوں ذرا اتنا تو بتا، اگر اس عورت کے سامنے اگر آگ کے شعلے جلا دیے جائے، آگ بھڑکا دی جائے، اور اس عورت کو کہا جائے کہ اے اللہ کی بندی اپنے اس بچے کو اس آگ میں ڈال دے، تو اے میرے صحابیوں بتاؤ کیا وہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں ڈالنے کو تیار ہوگی؟ تمام صحابی نے کہا نانا یا رسول اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے آقا نے کہا اے میرے صحابی
भी है। ये औरत जब अपने बच्चे को आग में नहीं डाल सकती, ये औरत अपने बेटे से जितनी मोहब्बत करती है, इससे ज्यादा मेरा अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है, इससे ज्यादा मोहब्बत करता है, इससे भी ज्यादा। इसलिए जो ईमानदार होगा ना, जो भी थोड़ा सा ईमान बचा कर लेके चला जाएगा, वो यकीनन जन्नत में जाएगा, वो यकीनन जन्नत में जाएगा। इसलिए कहा गया जो चला गया ईमान के साथ वो कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया। तो हम और आप सबको इस दुनिया से जाना है। कुल्लु मन अलैहा फान, जो कुछ यहाँ है सबको फना होना है, सबको खत्म होना है। आज हम हैं, कल कौन है, कल कौन है, किसको कब मौत आ जाएगी किसी का पता नहीं है। टाइम ज्यादा हो गया है, बस मैं वो जो शेर पढ़ रहा था वो शेर मुकम्मल कर देता हूं मक्ता का। वो शेर आप तमामी हजरात समाअत फरमा लें। वो मक्ता का शेर क्या था? वो मक्ता का शेर ये था, कहते हैं कि काबा-ए इश्क का हूं नमाजी, मैं हूं की इनायत पे राजी। काबा-ए इश्क का हूं नमाजी, मैं हूं की इनायत पे राजी। मेरी तुरबत पे लिखी ना नियाजी, मेरी तुरबत पे लिखे ना नियाजी, के पंजतन का ये अदना गदा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त की बहुत कमी है और उलमा इकराम की एक लंबी जम्मे गफीर है, और इस माह रमज़ान को देखते हुए बड़ी शॉर्ट में समाप्त किया जाएगा प्रोग्राम। मैं बड़ी तेज़ी के साथ जो बाहर से मेहमान आए हुए हैं उन्हीं को सिर्फ टाइम देने के लिए सोचूंगा। नाते नबी गुनगुनाने के लिए मैं आपके बीच आवाज़ देने जा रहा हूँ जनाब गुलाम ख्वाजा जियाई को। वो आए बड़ी तेज़ी के साथ और नाते नबी गुनगुनाए। उनके आने से कबल मैं ये शेर कहना मुनासिब समझता हूँ। टेंशन आ तो जाता है मगर उलझन नहीं जाता, उलझन आ तो जाती है मगर टेंशन नहीं जाता। बड़ा अजीब मामला है, रस्सी जल तो जाती है मगर ऐठन नहीं जाता, रस्सी जल तो जाती है मगर ऐठन नहीं जाता। आने वाले मेहमान का वेलकम, स्वागतम नारे तकबीर और नारी सारत के अंदाज से करें। लगाओ जोरदार नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अब स्टेज पे जनाब गुलाम ख्वाजा जियाई साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए सब मिलकर के बारगाह रिसालत में जो सारी कायनात की मरकज़ अकीदत है उनकी बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد. نعت پاک آپ تک پہنچاتا ہوں. اگر اچھا لگے تو آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ کے صدائے بلند کیجئے گا. ایک مرتبہ پورا مجمع کہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کہ سونا جنگل رات اندھیری کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. ارے سونا مائک کی آواز ابھی تقریر والی ہوئی آپ اس کو نعت بلا کوئی ہے آپریٹر تو نعت والی آواز کرتے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. یہ کلام سرکار اعلیٰ حضرت کا لکھی ہوئی ہے. اس کو تو بڑے بڑے عالم سمجھ نہیں پاتے بس اوقات, مگر آپ سنیں اچھا لگے تو سبحان اللہ کہیے گا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. کہ سونا جنگل ہے رات اندھیری چھائی بدلی کاری ہے. سونے والو جاگتے رہیو ہر چوروں کی رکھوالی ہے. سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. وہ بس کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا رسول اللہ کہ سونا جنگل رات اندھیری. ارے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. ارے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ارے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ارے وہ تو سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائے, ہم مفلس کیا مول چکائے. ارے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. ہم مفلس کیا مول چکائے, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. ارے سونے والو جاگتے رہیو
चोरों की रखवाली है कि नबियों में सबसे आला। अब आपको बोलना पड़ेगा, जो कुछ पढ़ा गया वो तो पढ़ा गया, सरकार आला हजरत का कलाम तक कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया, मगर आप पूरा शेर समझना है और साथ ही साथ आपको बोलना भी। एक बार कहें या रसूल अल्लाह। कि नबियों में सबसे आला, अरे नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का, नबियों में सबसे आला, नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का। आप भी मेरे साथ मिलकर कहें रुतबा मेरे नबी का। कि नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का, नबियों में सबसे आला नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का। अरे कुरान है मुकम्मल, कुरान है मुकम्मल चेहरा मेरे नबी का, कुरान है मुकम्मल चेहरा मेरे नबी का। कि क्यों ना अदब से चूमे रोज़े की जालियों को, क्यों ना अदब से चूमे। समझ तो पा रहे हैं ना? कहे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। कि क्यों ना अदब से चूमे रोज़े की जालियों को, अरे क्यों ना अदब से चूमे क्यों ना अदब से चूमे रोज़े की जालियों को। जिब्रील ने भी चूमा, जिब्रील ने भी चूमा, जिब्रील ने भी चूमा तलवा मेरे नबी का, जिब्रील ने भी चूमा तलवा मेरे नबी का। नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का। बस आखिरी शेर आप तक पहुंचाता हूँ। एक बार पुरमत में कहे या रसूल अल्लाह के रुतबा मेरे नबी का। और था कत्ल का इरादा। अब यहाँ वो बात बयान की जा रही है कि जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान नहीं लाए थे तो हजरत उमर कत्ल के इरादे से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े। तो अब शायद क्या कहता है, सुने उस मंजर को अपने ज़हन पर रखें और सुने कि था कत्ल का इरादा पल में हुआ जो शैदा। अरे था कत्ल का इरादा, था कत्ल का इरादा पल में हुआ जो शैदा। अरे था कत्ल का इरादा था कत्ल का इरादा पल में हुआ जो शैदा। अरे जैसे उमर ने देखा
جیسے عمر نے دیکھا، جیسے عمر نے دیکھا، ارے چہرہ میرے نبی کا، جیسے عمر نے دیکھا چہرہ میرے نبی کا. چونکہ یہ مثال ثواب کی محفل ہے، اس لیے ایک کلام بس دو اشعار پڑھوں گا، اس کے بعد بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ مجید، اس لیے کہ وقت بھی کافی ہو چکی ہے اور بولنے کے لیے اور بول میں کلام ہے. سنیں. یہ دنیا دار فانی ہے، تجھے ایک روز جانا ہے، تجھے ایک روز جانا ہے. یہ دنیا دار فانی ہے، تجھے ایک روز جانا ہے، تجھے ایک روز جانا ہے. اور تجھے بھی موت آنی ہے، تجھے ایک روز جانا ہے، تجھے ایک روز جانا ہے. ارے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کی یہ گاڑی ہے کہ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. ارے یہاں آتا ہے جو کوئی اسے جانا بھی پڑتا ہے. یہاں آتا ہے جو کوئی اسے جانا بھی پڑتا ہے. یہی سب ہی کہانی ہے، تجھے ایک روز جانا ہے، تجھے ایک روز جانا ہے. یہ دنیا دار فانی ہے، تجھے ایک روز جانا ہے، تجھے ایک روز جانا ہے. بس آخری شعر. تجھے ایک روز جانا ہے کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. ارے ازل کی راہ، ارے ازل کی راہ سے ایک دل گزرنا سب کو پڑتا ہے. روایت یہ پرانی ہے، تجھے ایک روز جانا ہے، تجھے ایک روز جانا ہے. السلام علیکم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے بیچ نقیب جھارکھنڈ، خطیب بہار و جھارکھنڈ موجود ہے. حضرت علامہ مولانا اظہار الایمان صاحب تشریف رکھتے ہیں اور خطیب برکبار حضرت علامہ مولانا شبیر صاحب راج محلی اور ہمارے پیش امام حضرت علامہ مولانا عبدالکریم صاحب خیرپاڑا وہ بھی تشریف رکھتے ہیں. اور قاری قرآن حافظ قرآن حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری بسم الرجا حسین صاحب کلیوی وہ بھی تشریف رکھتے ہیں.
اور ان تمام کی موجودگی میں بڑی تیزی کے ساتھ میں باہر سے آئے ہوئے مہمان کو، جن سے میری مراد شاعر اسلام جناب مولانا نظام صاحب نظامی کو آواز دینے جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ دعاؤں کی محفل ہے، مختصر ٹائم ہے، اور اسی ٹائم کے بیچ صرف مہمان کو بلانے کی کوشش کروں گا۔ آئے حضرت، اور آنے والے مہمان سے پہلے میں یہ شعر کہہ دوں کہ جب کوئی بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، جب کوئی بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، اور جب ماں تڑپتی ہے تو پھر آب جمجم نکلتا ہے، جب ماں تڑپتی ہے تو پھر جمجم نکلتا ہے۔ آنے والے مہمان کا ویلکم، سواگتم، نعرے تکبیر اور نعرے رسالت انداز سے کرے، لگاؤ زوردار نعرہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ علماء اہل سنت نہ تخت دیا ہے نہ تاج دیا ہے، بس چلے بھی آئیے، مولانا نظام صاحب میاں سرور نے آواز دیا ہے، تو آئیے مائک پر جناب نظام صاحب۔ حاضرین مجلس نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ برادران اسلام، بلا تاخیر و تمثیل، بغیر کچھ وضاحت کیے ہوئے آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ والہانہ انداز میں آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی روح فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ عالی پر وقار میں جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مطلع ایک شعر سماعت فرمائیں، پھر صرف 2-3 شعر، چونکہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں زیادہ دیر آپ کا نہیں لینا چاہوں گا۔ محبتوں کے ساتھ اگر آپ بیدار ہیں تو عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سماعت فرمائیں، اجازت چاہوں گا حضور۔ قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا، مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے برا ستا پوچھ لوں گا، قدم اٹھ رہے پوچھ لوں گا، میرے مصطفیٰ کو تو سب جانتے ہیں، میرے مصطفیٰ کو تو سب جانتے ہیں، کسی سے بھی انہیں کا پتہ پوچھ لوں گا، میرے مصطفیٰ کو تو سب جانتے ہیں، کسی سے بھی انہیں کا پتہ پوچھ لوں گا۔ اور یہ شعر بھی بڑی تیزی کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں، وہ یاسین و طٰہٰ
وہی کملی والا دو عالم کے دولہا وہ رشک مسیحا وہ یاسین طٰہٰ وہی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم. نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بس 2-3 شعر آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے کروں. محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں. ایڈوانس میں ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ اور ایک مرتبہ لہک کے کہہ دیں سبحان اللہ. دو جہاں میں کام آئے جو کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ. دو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے. اگر بہتر لگ رہا ہے تو کہیے سبحان اللہ. دو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے. زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے. زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے. زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کا نام کیجئے. زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کا نام کیجئے. اور بڑی تیزی کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ یہ شعر قرآن و سنت کی روشنی میں ملاحظہ فرمائے. پیش بھی ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ. سنت رسول پاک کا خوب احترام کیجئے. کہہ دیجئے لہک کے سبحان اللہ. سنت رسول پاک کا خوب احترام کیجئے. کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ. سنت رسول پاک کا خوب اہتمام کیجئے. خوب اہتمام کیجئے. پہلے تو سلام کیجئے بعد میں کلام کیجئے. سنت رسول پاک کا خوب اہتمام کیجئے. وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بس آخری شعر ملاحظہ فرمائیں. پیشگی ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ. یا نبی یہی ہے التجا. یا نبی یہی ہے التجا. اپنا قرب کیجئے عطا.
چل کے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ یا نبی یہی ہے التجا اپنا قرب کیجئے عطا اپنا قرب کیجئے عطا اپنا قرب کیجئے عطا مجھ کو بھی یا نبی کبھی ایسا انتظام کیجئے دو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے۔ سب جاگنا ہے جاگ لو افلاک کی سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لو افلاک کی سائے تلے، حسب تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، خاک کے سائے تلے۔ اب میں آپ کے بیچ بلبل انگیز، دھماکہ خیز، بشیرت افروز، بصیرت جلسہ، سمع انجمن، آخری خطیب، آخری نقیب کو میں آپ کے بیچ پیش کرنے جا رہا ہوں، جن کی خطابت صرف آپ کے جھارکھنڈ میں نہیں بلکہ بہار کے کھاری سے لے کر بنگال کی کنیا کماری تک گونج رہی ہے۔ انٹرنیشنل خطیب کو میں آپ کے بیچ روانہ کے اسٹیج کرنے جا رہا ہوں، جن کو آپ اچھی طریقے سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اسی خطیب کو میں آپ کے بیچ روبرو کرنے جا رہا ہوں۔ ان کی تعریف میں کیا کروں، ان کی تعریف کرنا گویا کہ سورج کو دیا دکھانے کی قابل ہے۔ اسی ہستی کو میں بڑی تیزی کے ساتھ آواز دینے جا رہا ہوں۔ ان کے آنے سے قبل میں یہ شعر کہنا مناسب سمجھتا ہوں۔ یاسین کے آس پاس ہے طہا کے آس پاس، یاسین کے آس پاس ہے طہا کے آس پاس، میلہ لگا ہے گنبد خجرہ کے آس پاس، میلہ لگا ہے گنبد خجرہ کے آس پاس۔ اور سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل جیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل جیبا کہوں تجھے۔ آنے والے مہمان کا ویلکم، سواگتم، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے انداز سے کرے، لگاؤ زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اب دیج پہ حضرت علامہ مولانا اظہار الایمان صاحب، اظہار الایمان صاحب آئے۔ باوقار علماء کرام، حاضرین مجلس، استاذ مکرم، حضرت حافظ و قاری بسم الرضا کلمی صاحب، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد عشاء سے لے کر اب تک ایک سے بیانات ماہ رمضان المبارک کے توسل سے، موت کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا ہے۔ آخر میں مجھے کچھ بولنے کا موقع ملا ہے، انشاءاللہ تعالی میں بھی کچھ بولنے کی جسارت حاصل کروں گا۔ آج کی جو مجلس ہے،
اس پر کچھ روشنی ڈالیں کہ بنی ہم اور آپ اپنے نیک قلب و جگر کو مجلہ و روشن کرنے کے لیے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی وسلم. آنا ہمیں معلوم نہیں، جانا ہمیں معلوم نہیں. آنا ہمیں معلوم نہیں، جانا ہمیں معلوم نہیں. سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہو سفر معلوم نہیں. گلشن باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، گلشن باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. ایک رسول پاک کا دین حسن رہ جائے گا. کم اجلس و کم خواب کی کپڑوں پر کچھ مزہ تو ہے، اس تنے پہ جان پر خالی کفن رہ جائے گا. موت کے حوالے سے آج ہمارے ایک محبوب ہمارے مدرسے کے استاذ ہیں. میں نے کہا کہ ہمارے بھائی کی 40ویں کی مجلس ہے، آپ کچھ مصرے ہمیں بھیجیے تاکہ میں یہ پڑھ کر اپنے قلب کو اور اپنے گھر والوں کے قلب و جگر کو مجلہ اور روشن کر سکوں. تو انہوں نے بھیجا ہے، میں نے مشق نہیں کیا ہے، لیکن مصرے اس میں بہت اچھے ہیں. آپ سماعت کیجئے. اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آواز میری موٹی ہے، میں نعت پڑھنے کا عادی بھی نہیں ہوں، لیکن پڑھ رہا ہوں. دنیا سے جانے والے تیری یاد آ رہی ہے، دنیا سے جانے والے تیری یاد آ رہی ہے. واپس نہ آنے والے، واپس نہ آنے والے تیری یاد آ رہی ہے، دنیا سے جانے والے. جس دن سے تو گیا ہے گھر سونا ہو گیا ہے، جس دن سے تو گیا ہے گھر سونا ہو گیا ہے. خوشیاں لٹانے والے، خوشیاں لٹانے والے تیری یاد آ رہی ہے، دنیا سے جانے والے تیری یاد آ رہی ہے. واپس نہ آنے والے تیری یاد آ رہی ہے، واپس نہ آنے والے. دنیا سے جب میں ہارا تو نے دیا سہارا، دنیا سے میں نے ہارا تو نے دیا سہارا. سینے لگانے والے تیری یاد آ رہی ہے،
रही है वापस नहाने वाले, तेरी याद आ रही है होने दिया न ज़ाहिर, होने दिया न ज़ाहिर, चुपके से मेरे खातिर होने दिया न ज़ाहिर, चुपके से सबके खातिर आंसू बहाने वाले, तेरी याद आ रही है वापस नहाने वाले। और जब दुआ के लिए मर्ज बढ़ गया तो हर तरफ दुआएं हुई, तो उसके बारे में कुछ लिखे हैं वो, सब भूल कर खताए देता रहा दुआएं, सब भूल कर खताएं देता रहा दुआएं, किस्मत जगाने वाले, तेरी याद आ रही है वापस नहाने वाले, तेरी याद आ रही है वापस नहाने वाले। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना हबीबना मौलाना मुहम्मद वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे अंदर वो जसारत नहीं हो रही है कि मैं उनके बात उनके लिए कुछ बोलूं, लेकिन मुझे याद है जब मैं सरजमीने फुलबड़िया में पढ़ता था और जब पहली मर्तबा मैं जागीर खाने के लिए आया था तो उसका बचपना मुझे याद है कि मुश्किल से वो 1.5 साल का नन्हे नन्हे कदम से चलता था और लपकते हुए जब भी मुझे देखता था वो मेरे करीब दौड़ कर आता था। उनके जो बचपने थे हम लोग बहुत करीब से साथ में जिए, कुछ होश संभाले तो हमारे साथ उठते बैठते थे, खेलते थे, हर बात को शेयर करते थे। और सच तो ये है जब वो जवान हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ने के लिए रांची आया तो उनके अंदर मैंने एक चीज देखा था जो मैं चाहता हूं कि आपके सामने बयान करूं। जब इंसान जवान होता है तो इंसान का जहन गंदगी की तरफ जाता है। जब इंसान बड़ा होता है उनका कल्बो जिगर लड़कियों की तरफ माइल होता है। जब जवान होता है तो लोगों का जहन बदमाशी करने का करता है। जब लोग जवान होते हैं तो लोग फहश बोलियां बोलते हैं, फहश गाने गाते हैं, कभी लैला मजनू की शायरी करते हैं। लेकिन मैंने उनको बड़े करीब से देखा है। मैंने आज के लड़के के मोबाइल को देखेंगे तो न जाने कैसी कैसी चीजें आपको उसके मोबाइल में नजर आएंगे, लेकिन मैंने उसके मोबाइल को बड़ा साख्ता मुझे खोल कर दे दिया करते थे और मैं उसका मोबाइल इसी घर से लिया करता था कि मेरा भाई है, मुझे अपने भैया की तरह मानता है, मुझे मैं जो कहता हूँ वही करता है। तो मैं देखता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि रांची में रहता है, बाप का इकलौता लड़का है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे चचा जो उसे दुलार प्यार में यहाँ छोड़ दिया है और कहीं बद रास्ते पे चले जाएं, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी भी बदनामी हो जाए। तो मैं उनका मोबाइल लेकर चेक किया करता था
تھا تو میں نے کبھی کبھی غلط شاعری بھی نہیں دیکھتا تھا, کبھی فحش جملے بھی ان کو نہیں دیکھا تھا, میں نے کسی لڑکی کی تصویر بھی نہیں دیکھا کرتا تھا. تصویر وہ رکھتے تھے, ہماری تصویر رکھا کرتے تھے, اپنے ماں باپ کی تصویر رکھا کرتے تھے, اپنے بڑے ابو کی تصویر رکھا کرتے تھے, اپنے چچیرے بھائیوں کی تصویر رکھا کرتے تھے, لیکن کسی انجانے لڑکی یا لڑکوں کی تصویر میں نے نہیں دیکھا. میں پوچھتا تھا اس سے کہ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو لیکن ابھی تک تیرا بچپنا نہیں گیا ہے. وہ کہتا کہ ابھی میں دنیا دیکھا کہاں ہوں, میں تو اب پڑھ کر, جب میں پڑھ کر دنیا حاصل کروں گا, دولت کماؤں گا, تو میرا جو ٹارگٹ ہے نا وہ اپنے ٹارگٹ کو شیئر کرتا تھا میرے ساتھ. میں پڑھوں گا, میرے پاس پراپرٹی ہے, میرے پاس تو دولت ہے, مجھے کمانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں اپنی محنت سے کما کر اپنے والدین کو حج کراؤں گا, میں بھی حج کے لیے جاؤں گا, آپ کو بھی لے کر جاؤں گا, آپ تم بالکل ٹینشن مت لیجئے. میں ان سے کہتا تھا کہ میں اسی سال عمرے کے لیے جاؤں گا اور تم دعا کرنا میرے لیے, میں تمہارے لیے دعا کروں گا. کہتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے, وہاں سے آئیے گا تو پھر مجھ کو بتائیے گا. میرا بی ٹیک ایم ٹیک پورا ہو جا رہا ہے, ان کے بعد میں جاب کرنے والا ہوں. کئی جگہ پر سروس کے لیے کاغذات بھی اپلائی کیے تھے, لیکن ایک مصرے بھی پڑھے ہمارے استاذ مکرم نے, مدعے لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. لیکن ایک ایسی بیماری اسے لاحق ہو گئی جہاں ڈاکٹروں کی مسٹیک کہیے یا اپنی غلطی کہیے یا رب کی مصلحت کہیے. لیکن ایک بات میں جاننا چاہتا ہوں, میں اپنے چچا سے بھی کہنا چاہوں گا, اپنی چاچی سے بھی کہنا چاہوں گا, اپنے جتنے یہاں رشتہ دار ہیں سبوں سے کہنا چاہوں گا کہ موت برحق ہے. قرآن مجید کا اٹل فیصلہ ہے. اللہ رب العزت کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے, اینما تکونوا یدرککم الموت, تم چاہے جہاں رہو موت تم کو آ جائے گی. موت سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے. موت ہی ایک ایسا پھل ہے جسے کھانا ہے, موت ہی ایک ایسا راستہ ہے جس میں سب کو چلنا ہے, موت ہی ایک ایسی منزل ہے جس کو سب کو پانا ہے, موت ہی ایک ایسا غذا ہے سب کو اس کا مزہ چکھنا ہے. موت سے کسی کو نہیں ہے رشتہ داری, آج ہماری کل تمہاری باری. موت, لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت علاج کہ ابھاؤ سے نہیں ہوا, اچھے ڈاکٹر اچھا علاج نہیں کر سکے, کاش کسی حکیم کے پاس لے جاتے, کسی مولوی کے پاس جاتے, کسی پیر کے پاس جاتے, کسی ولی کے پاس جاتے, کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حکیم ہوتے ہیں بیماریوں کا علاج کرتے ہیں, ڈاکٹر ہوتے ہیں بیماریوں کا علاج کرتے ہیں, مولوی ہوتے ہیں بھوت بری کا علاج کرتے ہیں, کوئی پیر ہوتے ہیں روحانی علاج کرتے ہیں, لیکن علاج بیماریوں کا کرتے ہیں, موت کا نہیں کرتے. اگر شفا دوائی میں ہوتی تو دوائی بنانے والے کو موت نہیں آنی چاہیے تھی. اگر ڈاکٹروں کے پاس زندگی ہوتی تو ڈاکٹروں کو نہیں مرنا چاہیے تھا. اگر حکیموں کے پاس اس کا علاج ہوتا تو حکیموں کو نہیں مرنا چاہیے تھا. اگر کسی مولویوں کے پاس اس کا علاج ہوتا تو مولوی کو زندہ رہنا چاہیے تھا. اگر کسی جو ہے پنڈتوں کے پاس اگر کسی کا زندگی میسر ہوتی تو کسی پنڈت کو نہیں مرنا چاہیے تھا. کسی ولی کے پاس اگر ان کی زندگی ہوتی تو کسی ولی کو دنیا سے روپوش نہیں ہونا چاہیے تھا. کسی نبی کے پاس شفا ہوتا اور موت لکھی ہوتی, ان کی موت وہاں نہیں ہوتی, تو کسی موت کو, نبی کو بھی ہمارے درمیان سے رخصت نہیں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ آنا ہمیں معلوم ہے, جانا ہمیں معلوم نہیں. آنا ہمیں معلوم نہیں, جانا ہمیں معلوم نہیں. زمانے سفر سب ٹھیک کرو, کب ہو سفر معلوم نہیں. پتا چلا ڈاکٹروں کے پاس بھی موت کا علاج نہیں ہے, حکیموں کے پاس بھی موت کا علاج نہیں ہے, کسی مولویوں کے پاس موت کا علاج نہیں ہے. موت ہی ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, موت مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے, موت مومنوں کے لیے ایک تحفہ ہے. اس لیے موت سب کے لیے برحق ہے. کوئی بڑھاپے میں آتا ہے, کوئی جوانی میں آ جاتی ہے, کسی کے بچپنے میں آ جاتا ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ سبوں کے سپنے ہوتے ہیں, سب کا اپنا اسٹیٹس ہوتا ہے, سب کا اپنا جو ہے وچار ہوتا ہے کہ کاش ہم پہلے انتقال ہوئے ہوتے, ہمارے بعد ہمارے پوتے ہو جاتے, ہماری پوتی دنیا میں آ جاتی, پھر وہ انتقال ہوتے تاکہ نسلن بعد نسلیں چلا کرتی. لیکن دوستان محترم, اللہ کے گھر میں جو قانون
कानून बना है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारी जिंदगी लिखा है, ये इसलिए नहीं लिखा है कि किसी का पोता आ जाए तभी वो इंतकाल हो, कोई बुढ़ापे की मंजिल पाए तभी इंतकाल हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की जो जिंदगी लिखी है, साल बरस और महीने के हिसाब से नहीं लिखी है, बल्कि अल्लाह ताला ने अगर इंसानों को जिंदगी अता फरमाया है तो सांस के एतबार से लिख दिया है। अगर आपको एक मिसाल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि मुझे अगर 10,000 करोड़ सांस अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है, तो 10,000 करोड़ सांस जिस दिन मेरा मुकम्मल हो जाएगा तो मैं एक सांस भी ज्यादा नहीं ले सकता। अगर किसी का 20 करोड़ सांस लिखा है तो 20 करोड़ सांस मुकम्मल हो जाए, वो अब नहीं बचेगा, मलकुल मौत आ जाएगा। लेकिन अगर किसी का एक सांस भी बाकी है तो उसको कोई मार भी नहीं सकता है, और किसी के खत्म हो गया तो उसको कोई जिंदा भी नहीं रख सकता है। कहने का मकसद मल जाइए है, मौत अटल फैसला है। जनाजे हमारे भी उठेंगे, आपके भी उठेंगे। कितने जनाजे हम लोगों ने अपने कांधे पर लेकर अपने कब्रिस्तान में मदफून करके आ गए। हजरत सच्ची हकायत में एक वाकया मैंने पढ़ा है कि एक मुसाफिर, एक घुड़सवार घोड़े पर सफर करता हुआ एक जंगल की तरफ गया, और जंगल में जाने के बाद रास्ता भूल गया। तो एक फकीर से उन्होंने रास्ता पूछा, ए फकीर, ऐ साईं, मुझे शहर की तरफ जाना है, मुझे आबादी की तरफ जाना है, मुझे रास्ता बताओ। वो फकीर कहता है, ये रोड देख रहे हो, ये सीधे जाओ, ये शहर की तरफ लेकर जाएगा। वो घुड़सवार घोड़े का लगाम खींचता है और उस रोड की तरफ दौड़ाता है। 2-4 कदम चलते हैं, देखते क्या है कि एक गेट लगा हुआ है, चारों तरफ से बाउंड्री है, जंगल ही जंगल है, और बहुत सारी वहां कब्रें मौजूद है। वो देखता क्या है कि तो कब्रिस्तान है। वो वापस आता है, और आने के बाद उस फकीर को देखता है कि उसी जगह पर मौजूद है। वो गुस्से में मुसाफिर कहता है, साईं, ए फकीर, ए ज़ईफ, ये तो बताओ, मैंने तुझसे शहर के लिए, तुमसे आबादी का रास्ता पूछा था और तुमने मुझे शहर खामोशा का रास्ता बता दिया, कब्रिस्तान का रास्ता बता दिया। कहा, हमें ये पता नहीं कि तुम किस शहर का रास्ता पूछ रहे हो, बल्कि मैं यहाँ 40 साल से बैठा हूँ और मैं देख रहा हूं कि लोग आबादी की तरफ से आते हैं, हजारों हजार लोग आते हैं, और आने के बाद इस कब्रिस्तान में एक आदमी को छोड़ जाते हैं, फिर सारे लोग जाते हैं, फिर सारे लोग कुछ दिनों के बाद फिर आते हैं, फिर एक आदमी को यहाँ मदफून कर देते हैं, फिर चले जाते हैं। और ये मुसलसल मैंने 40 साल से देखा है। मैंने जवानों को देखा है, मैंने बुढ़ापों को देखा है, मैंने बचपने के आलम के भी लाश को यहाँ देखा है, मैंने हर तरह की मैयत का मुशाहिदा किया है। लेकिन मैंने जो देखा है वहां से इधर आते हुए लोगों को देखा है, लेकिन मेरी आंख कभी नहीं देखी है कि इस शहर के लोग भी उधर जाते हो। हमें पता नहीं है कि आप किस शहर की तरफ का रास्ता पूछ रहे हो, लेकिन हम तो इसी इंतजार में यहाँ बैठे हैं कि कब मेरा बुलावा आए और जिस शहर से तुम लौट कर आए हो उसी शहर की तरफ हम चले जाए। कहने का मकसद मल जाए है कि मौत एक अटल फैसला है, मौत एक अटल कानून है। मौत का इनकार करना भी कुफ्र है, क्योंकि मौत का इनकार करना कुरान का इनकार करना है, खुदा के कानून का इनकार करना है। इसलिए मौत को कसरत से याद करने का हुक्म है। वो इसलिए याद करने का हुक्म है ताकि लोग गुनाहों से बचते रहे, हलाल और हराम से बचता रहे। लेकिन आज देखिए लोग जो है मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, बचपने का। और एक वक्त था जो लोग मरने के खौफ से मस्जिद में मारामारी कर रहे थे कि हम ही मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, जिसको कोरोना काल बोलते हैं। उस समय सारे लोग नमाजी हो गए। अल्लाह ताला ने जिसको तौफीक दिया वो आज तक नमाज पढ़ रहे हैं, और जो भटक गए हैं फिर भटक गए। लेकिन कुछ मसाइल में आज बयान करूंगा। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद वालिहि वसल्लम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हमें यकीन है कि ये मसाइल बयान हो चुके होंगे। आखिरी बात, हम लोग जो इंतकाल के मौके पर खाना बनाकर दावत करते हैं, इस खाने के ताल्लुक से बताना बहुत जरूरी है।
کیونکہ ہم اس گھر میں کھائے اور ہم پڑھے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے گھر میں اصلاح کریں، ان کے بعد ہم دوسروں کی اصلاح کرنے جائیں گے۔ اور دین متین کا بھی جب کام ہوا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اسلام کا کام کیا۔ تو میت کے کھانے کا حکم یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگ دعوت کرتے ہیں ایسا دعوت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اور میت کا کھانا بنائے اس کے لیے جو غریب، یتیم، بیوہ، بے سہارا ہے ان لوگوں کے لیے، نہ کہ رشتہ دار کو، دوست کو، احباب کو پارٹی کی طرح، دعوت ولیمہ کی طرح سے کھلانا جائز نہیں ہے۔ دعوت اور اس طریقے کا کھانا مانگنا بھی بہت جگہ پر یہ ہوتا ہے، مانگا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ آپ کے والد کا انتقال ہوا ہے، آپ کے بھائی کا انتقال ہوا ہے، آپ کی ماں کا انتقال ہوا ہے، ہم آپ کو کھلائے تھے، آپ کو کھلانا ہوگا، ایسا مانگنا بھی جائز ہے۔ ہاں اس کا ایک طریقہ ہے، آپ کھانا بنائیے اور محفل میلاد کی آپ دعوت کر دیجیے، قرآن خوانی کی دعوت کر دیجیے، اور جتنے لوگ قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو کہہ دیجئے کہ آپ کھانا کھا کر ہی جائیے گا۔ جتنے لوگ محفل میلاد مصطفیٰ میں آتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کھانا کھا کر ہی جائیں، لیکن اس میں وہ لوگ کھائے، پہلے تو جو مالک نصاب ہیں، پیسے والے ہیں، ان کے لیے کھانا ہی درست نہیں ہے۔ اور ایسا کھانا کھانے سے دل سیاہ ہوتا ہے، علماء کرام سے پوچھ لیجئے گا، ہمارے استاذ مکرم موجود ہیں، مولانا شبیر صاحب، ان سے پوچھئے، ایسے کھانے سے بچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کھا لے تو اس پر عذاب بھی نازل نہیں ہوتا ہے۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ میں نے ایک مسئلہ اور دیکھا کہ لوگوں کے ذمے میں فرض نماز ہے اور نفل نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو لوگ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اس کی جگہ پر قضائے عمری پڑھیں۔ مان کے چلیے کہ اگر ظہر کی نماز آپ کی زندگی میں پہلی قضا ہو گئی ہے تو آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو ظہر میں نفل ہے، آپ اس نفل کو نہ پڑھیں۔ جو ظہر کی نماز آپ کی زندگی میں قضا ہوئی ہے آپ اس کو پڑھیں اس کی جگہ پر۔ عصر کی نماز کا بھی وہی حکم ہے، مغرب کی میں اسی طرح سے کرے تو آپ کی نماز اس طریقے سے جو قضا ہوئی ہے وہ ادا بھی ہو جائے گی۔ جب آپ کو لگے کہ ہاں ہماری مکمل نمازیں ادا ہو گئی ہے تو آپ کے نوافل پڑھیں، اسراق پڑھیں، چاس پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ کہنے کا مقصد و ملجا یہ ہے کہ طوفان نو لانے سے کیا فائدہ، دو اشک ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کرے۔ ہمارے بولنے میں، آپ کے سننے میں کسی طرح کی غلطی کوتاہی لغزش ہو گئی ہو تو میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائی، ہمارے مرحوم عبدالشبیر کے لیے آپ لوگ خصوصی دعا کیجئے گا۔ میں نے بیان کیا کہ جس عمر میں لوگ گناہ کرتے تھے اس عمر میں بھی وہ ہمارے پاس آ کر دین کی باتیں، اچھی اچھی باتیں سکھا کرتے تھے، اور یہ دلیل ہے آپ لوگوں کی، اتنے لوگ جو آئے ہیں یہ اچھے لوگوں کی ہی مجلس میں آتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی مجلس میں آنے سے یہ سارے لوگ گواہ ہیں کہ عبدالشبیر عرف باپی مرحوم گنہگار نہیں، سیاکار نہیں، بدکار نہیں، بدکردار نہیں، بلکہ نیک اور اچھے تھے۔ آج تک میں نے اس کو نشے والے پان کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، گٹکا کھاتے نہیں دیکھا، کھینی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی جو ہے بیڑی پیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب اتنا اچھا لڑکا بھی کے دور میں ملنا سمجھ سکتے ہیں، اتنا اچھا لڑکا جو آج تک نشے کے کوئی چیز منہ میں نہیں ڈالتا۔ میرے پاس جاتے تو میں نے کبھی کبھی ان کو میٹھا پان کھلاتے تھے تو کہتے تھے آپ پان کھا کے منہ گندا کرتے ہیں، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ ہماری اصلاح کرتے تھے۔ اللہ کریم ان کے صغائر کبائر گناہ کو بخشے اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی قبر کو بقع نور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سارے خطاؤں کو معاف فرمائے۔ آپ تمام حضرات ان کے حق میں دعائیں کریں، کیونکہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے ہمارے درمیان، ان سے سہواً قصداً کس طرح کی خطائیں